تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی بنائی ہے، اور اس زندگی میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزی رکھی ہے، یہ روزی جو ہے وہ مقدر کی چیز ہے. انسان جتنا بھی اپنے ہاتھ اور پیر کو مار لے، جو روزی مقدر کی ملنی چاہیے انسان کو اتنی ہی روزی مقدر کی ملے گی. چاہے جتنی بھی کوششیں کر لے، انسان کو جو مقدر میں روزی ملنے چاہیے وہ مل کر اتنی ہی رہے گی. چاہے تو بندہ اس روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو راستے دیے ہیں وہ حلال راستے انسان کو دے رکھے ہیں کہ بھی جو بھی چیز حاصل کرنا ہو وہ حلال طریقے سے حاصل کرو. اور ہر چیز میں، ہر معاملے میں حرام بھی رکھا ہے اللہ نے، حلال بھی رکھا ہے. چاہے انسان حلال طریقے سے اس چیز کو حاصل کرے یا جو انسان اس چیز کو حرام طریقے سے حاصل کرے، دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. چاہے دنیا کے معاملے ہو چاہے وہ دینی معاملات ہو، اللہ نے ہر معاملے میں انسان کو صحیح راستہ بھی بتایا اور غلط راستہ بھی بتایا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس عبادت میں انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ صحیح طریقے پر، صحیح نہج پر اور صحیح منشاء خدا کے مطابق اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر وہ کام کیا جائے تو وہ کام صحیح ہے. اگر اس کام کے اندر غلط طریقے اور غلط رویہ آ جائے تو وہ کام غلط ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ حج کو جا رہا ہے، حج کو جاتے ہوئے اگر کسی نے اس میں حج میں نیک نیتی کی ہے تو وہ ثواب پائے گا اس میں. اگر بندہ اس عبادت کے ذریعے سے لوگوں کے پاس جا چلے بھی چاہتا ہو، لوگ مجھے حاجی کہے، لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے عبادت گزار کہے، لوگ مجھے جو ہے نیک انسان کہے، تو عبادت کے اندر بھی اللہ نے انسان کو صحیح طریقہ بھی بتایا، غلط طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. اب جو نیت اس کی بدل گئی تو وہ عبادت بجائے ثواب کے وہ عبادت اس کے لیے گناہ کا سبب بن گئی. بنی نہیں بنی؟ اور ایک حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، اور وہ نماز اس کے لیے خدا کی رضامندی کا سبب بنے گی. اگر وہ نماز
بجائے بندہ عبادت اللہ کے لیے کرنے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا وہی نماز اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عبادت کرتے ہوئے لوگوں سے اپنی عزت اور جاہ طلبی چاہتا ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جو شرک کرنے والا ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شرکت کرنے والا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، سمجھ میں کیا بات ہمیں آئی کہ اللہ نے عبادت کے اندر بھی صحیح راستہ بھی رکھا، اور اگر عبادت میں نیت بدل گئی وہ عبادت اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو کمانے کا ذریعہ بتایا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بھئی زمین میں پہل جاؤ، زمین میں جو ہے چلو پھرو، حلال روزی تلاش کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ، جو انسان، جو مسلمان صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد نیک نیتی کے ساتھ کوئی بندہ اپنے اہل و عیال کو پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے، اگر کوئی بندہ جو ہے ان کے لیے صبح سے لے کر شام تک مشقت کو برداشت کرتے ہوئے حلال روزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب تک گھر کو واپس نہیں لوٹے گا وہ جہاد میں رہ کر اللہ کے راستے میں لڑنے کے برابر ثواب ملتا اسے۔ جس طرح ایک مجاہد جنگ کے میدان میں اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر جس طرح اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو حلال روزی ان کو لوگ کھلانے کے لیے اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس مجاہد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دیں گے اس کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کمانے کے لیے سلسلے میں بھی اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ کمانے کے سلسلے میں حرام طریقہ اختیار کرتا ہے وہ طریقہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حلال روزی اختیار کرو تو جس سے عبادت کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، جس میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اگر حرام کا لقمہ وہی گیا تو انسان کے پیٹ سے بجائے اللہ کی عبادت کی نورانیت نکلنے کے وہی عبادت میں وہی روزی سے انسان کو گناہوں کے اثرات پیدا کرتی ہے۔ بھئی مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو کبھی اسے عبادت میں لذت نہیں آتی، اسے عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ سود کا بزنس کر رہا ہے، حرام کے بزنس کر رہا ہے، بتاؤ میرے بھائیوں کبھی وہ بندہ عبادت میں لذت پا سکتا، عبادت میں مزہ پا سکتا ہے؟ اس کہت آ جاتی ہے اسے، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ عبادت کے لیے بلایا جائے تو کہیں گے کہ حضرت اب نہیں تو بعد میں کریں گے، حضرت کیا کریں، دھندے کا وقت ہے، حضرت بولتا نہیں بولتا، کیونکہ اس بندے کو حلال راستہ ملنے کے باوجود بھی غلط راستہ اختیار کیا۔ اسی کے ذریعے سے اگر کوئی بندہ حلال طریقے سے روزی اختیار کرتا ہے اللہ اس روزی میں برکت دیتے ہیں۔ دوسرا غلط طریقہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آج ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ رشوت کا معاملہ ہے۔ آج دیکھیں آپ جہاں کہیں بھی آپ جائیں، چاہے آپ جو ہے گورنمنٹ کے آفسوں میں جائیں یا جہاں کہیں بھی جائیں، رشوت کا مزاج آج زیادہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے اے لوگوں باطل طریقے سے مال کو حاصل نہ کرو، غلط طریقے سے مال کو حاصل کر اس مال کو نہ کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ علماء مفسرین نے باطل کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے غلط کا، اس میں اللہ نے فرمایا غلط طریقے سے باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشوت نہ لو، رشوت نہ لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں رشوت کا مزاج حد سے زیادہ ہو گیا۔ بغیر مسلم لے رہے، ان کے مذہب کے اندر نہ حلال نہ حرام کوئی تمیز نہیں، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہے وہ بھی آج حافظوں میں دیکھے رشوت لینے پر آمدہ ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ داڑیاں چھوڑے ہوئے کلمہ پڑھتے کیا کرتے، کہتے ہیں حضرت کیا کرے، بغیر رشوت میں کوئی کام نہیں چلتا، لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقے سے رشوت کے ذریعے سے مال حاصل نہ کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا غلط طریقے سے مال حاصل کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہو، جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ بھئی یہ رشوت خوروں کے بچے، کبھی یہ بچے اچھے بن سکتے ہیں، ان کی اولادیں اچھے بن سکتی ہیں؟
ان کی میاں بیوی ان کے بچوں کے لیے ان کی بیویوں کے لیے یہ محنتیں پڑھ کر صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے، لا کر کھلاتا ہے، یہ رشوت خوروں کے بچے اچھے بنتے ہیں؟ نہیں بنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر رشوت لینے والوں کو دنیاوی عذاب کی بھی جو ہے آگاہ فرمایا، آخرت میں جو اللہ عذاب دینے والے ہیں اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث پاک کے اندر اس بات کی وضاحت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اللہ کے رسول نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، دونوں پر لعنت فرمائی۔ اور اللہ کے رسول کی جو لعنت ہے یہ انسان کو دنیا میں تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ سبب ہے انسان کو۔ جو بندہ حرام طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے وہ بندہ کبھی زندگی میں سکون سے نہیں رہتا، راتوں کی چین اور نیند اس کی چلیے اڑ جاتی ہے، دن کا چین اور سکون اس کے زندگی سے نکل جاتا۔ اللہ کے رسول جس پر لعنت کرے وہ کبھی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کے رسول کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر جتنے مشفق اور مہربان تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پڑھنے پر اپنی امت کو روکنے کے لیے دعا یا بدعا الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ جہاں دعا کے الفاظ استعمال کیے وہاں امت کو سدھارنے کے لیے، بگاڑ کو بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوے کا جملے جو ہے بدوے کے بھی استعمال کیے ہیں، بد دعا بھی دیے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر، الراشی والمرتشی، جو بندہ رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، اس کی اللہ پر لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر بد دعا کی ہے اور خلاصہ نہیں کیا کس چیز میں اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول جب مجمل جملہ جہاں کہہ دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، دنیا کی لعنت بھی ہے، آخرت کی لعنت بھی ہے۔ اللہ اس ماں سے نورانیت کو چھین لیتے۔ بعض مرتبہ انسان کو مال ملنے کے بعد سکون اس کی زندگی سے نکل جاتا، راحت اس کی زندگی سے نکل جاتا، غلط رویے، انسان غلط طریقے مال کمانے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر چین و سکون نکل جاتا اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا وہ چیز۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک روایت اسی طرح کی بھی ہے، الراشی والمرتشی فی النار، جو بندہ رشوت لیتا ہے، جو بندہ رشوت دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا وہ۔ بھئی اللہ کے رسول نے فرما دیا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تو اب بندے کو بچنا نہیں بچنا چاہیے؟ بچنا کہ نہیں بچنا؟ ضرور بچنا چاہیے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اور قرطبی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رشوت لیتا ہے، ایک حدیث ذہن میں رکھنا، جو بندہ رشوت لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق اگر کسی نے کسی کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کیا، لوگوں کے مال کو چھینتا ہے اور رشوت لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ اس کو جہنم میں ڈھکلیں گے اور 500 سال تک وہ جہنم میں گرتا ہوا جائے گا۔ کتنے سال؟ 500 سال جہنم میں گرتا ہوا جائے گا۔ 500 سال گرنے کے باوجود بھی جہنم کی تہ کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اوپر سے ڈھکلیں گے اس کو، خالی جو ہے اوپر سے گرتے ہوئے 500 سال ہو جائیں گے، لیکن جہنم کی تہ میں 500 سال ہونے کے باوجود بھی نیچے تک نہیں پہنچ سکتا وہ۔ اس کے بعد نیچے پہنچتا، ابھی کیا طے ہے کتنی نیچے پہنچنا یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رشوت لیتا ہے قیامت میں اللہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکلیں گے، 500 سال تک وہ صرف گرتا ہی رہے گا، لیکن تہ تک پہنچنے میں اور دیر لگ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ اللہ کے رسول نے قیامت کے عذابات پر بتائے ہیں۔ الراشی والمرتشی فی النار، جہنم میں لے جانے والے ہیں جس کو جو بندہ رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، وہ بندہ جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اسے۔ ایک بات۔ دوسری بات اسی طرح یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رشوت کا جو مزاج چل رہا ہے، یہ ماحول چل رہا ہے، یہ دو وجوہات کی وجہ سے ہے۔ دو وجوہات کی وجہ سے۔ نمبر ایک یہ ہے ہمارے علماء کی بدادری، ہمارے علماء اکرام، ہمارے علماء اگر لوگوں کو مصلحت کے نام پر حق گوئی سے پیچھے نہ ہٹتے، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہمارے علماء
منبر رسول پر بیٹھ کر حق گوئی کو مصلحت کے نام پر چھپاتے نہیں تو لوگ اس سے جو ہے بس جایا کرتے تھے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو علماء کرام ہیں انہوں نے مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، اتحاد کے نام پر لوگوں کو اس برائی سے، ہر عالم کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے اتحاد کے نام پر، مصلحت کے نام پر لوگوں کو اس برائی سے نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ ان کی ہم نشینی ٹوٹ جاتی ہے، ان کی جو ہے آپس میں ملنا جلنا ٹوٹ جاتا، پیسہ آنا بند ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ حق گوئی نہیں کرتے. ایک بات. دوسری بات، جو عمرا جن کو حکومتوں پر بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی نیچے والے طبقوں کو رشوت سے نہیں روکتے. اگر عمرا بھی جو حکومت پر بیٹھے ہیں سیاست دان اگر یہ نیچے والے طبقے کو رشوت سے روکتے تو کیا رشوت دور ہوتی نہیں ہوتی؟ آج آپ دیکھیں سیاست میں بیٹھا ہوا بھی بندہ رشوت کھانا نہیں کھانا. آپ تھانوں میں جاؤ وہاں بھی رشوت، آپ حکومتی سطح پر جہاں کہیں بھی جاؤ. ایسی بات ہے کہ 95% 5% ایسے ہیں جو رشوت سے بچے ہوئے. 95% آپ جانتے ہیں جہاں کہیں بھی جاؤ رشوت کا معاملہ چلتا ہے. چلتا نہیں چلتا؟ بھائی رشوت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، رشوت کہتے ہیں لوگوں کے حقوق کو دینے کے لیے اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر میں کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں یا میں کسی حافظ میں کام کر رہا ہوں، حکومتی سطح پر کسی میں کام کر رہا ہوں. لوگ میرے پاس کام کے لیے آئے، کہا کہ حضرت میرا یہ کام کر کے دے دیجئے. میں نے کہا کہ بھئی تمہارا کام میں کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تمہارا کام میں کروں گا لیکن مجھے اس پر معاوضہ دینا، مجھے اس پر کچھ دینا، چاہے کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، چاہے کھلانے کے ذریعے سے ہو، چاہے پیسوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی چیز کو لینا اس کام کو کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں رشوت. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج جو ہے عمرا جو بیٹھے ہیں حکومت پر بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی آج رشوت میں ملوث ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے کسی پر آواز اٹھایا تو فوراً کہتے ہیں ہمیں بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں، ہم کچھ بھی کرے، رشوت لینے کی کیا کریں گی حضرت، ہمارا مسئلہ تمہیں کہیں کو بولتی ہم نا. بھئی حکومت پر تم ذاتی طور پر نہیں بیٹھے نا، سب کا ووٹ ملا ہے، سب کی رائے مشورے سے تمہیں ایک امیر چنا گیا ہے، تمہیں ایک امانت داری پر چنا گیا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ قوم کی خدمت کرنا کی، وہاں بیٹھ کر بھی قوم سے پیسہ کھانا مقصد تمہارا. یہ جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر ایک مرتبہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے حضرت امیر المؤمنین کے بدن پر 2 چادریں نہیں تھی. ایک چادر تو کمر پر باندھے تھے جسے لنگی کہتے ہیں، ایک چادر وہ تھی جسے کاندھے پر ڈالتے ہیں. 2 چادریں نہیں آئی تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی وقت کھڑے ہو کر حضرت امیر المؤمنین سے سوال کیا. حضرت امیر المؤمنین نے اس وقت یہ کہا، اس وقت حضرت امیر المؤمنین نے اعلان کیا، لوگوں اگر میں تمہیں کسی چیز کا بات کا صحیح بات کی تمہیں اطاعت کا حکم دوں تو تم جو ہے اس صحیح بات کی اطاعت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ امیر بھی ہوں تمہارا، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میری بات کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے. اگر میں تمہیں غلط بات سے روکوں تو تمہیں مجھے جو ہے امیر ماننے کی حیثیت سے، خلیفہ ماننے کی حیثیت سے تمہیں اس گناہ سے رک جانا چاہیے. کون بولے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر منبر رسول پر اس بات کا اعلان کر رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی وقت مجمع میں سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، امیر المؤمنین ہم تمہاری بات بعد میں سنیں گے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ جو چادر تم اوڑے ہو یہ چادر تمہیں زائد کہاں سے ملی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی تمہیں جو ہے بیت المال سے، خزانے سے، حکومتی خزانے سے ایک چادر ملی تھی، حکومت سے تمہیں ایک چادر ملی تھی کہ تم جو ہے ایک چادر استعمال کر سکتے تھے، لیکن تمہارے پاس بجائے ایک چادر کے 2 چادریں کہاں سے آئی؟ ایک چادر تو تم لنگی پہنے ہو، ایک چادر تم اوڑے ہو، جو تم اوڑے ہو یہ چادر تمہاری کہاں سے آئی؟ یہ سوال کوئی جرت سے کر سکتا انہیں؟ بھئی یہ سوال وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور وہی بندہ اس بات کو قبول کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو. وہی بندہ اپنی غلطی کو مانتا ہے. مانتا نہیں مانتا؟ آج دیکھیں آپ وقف کی پراپرٹیوں کا مسئلہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اپنی باپ کی پراپرٹی سمجھ کر انہیں قوم کو پیسہ بانٹ رہا نہیں بانٹ رہا؟ کیا سمجھ کر بانٹ رہا؟ میں اپنا ذاتی پیسہ دے رہا ہوں بول کر، حالانکہ اپنا ذاتی پیسہ نہیں دے رہا، انہیں وقف کی پراپرٹی کے پیسے لوگوں میں تقسیم کر رہا. کس کے نام پر؟
वोट चाह रहा ना हजरत, वोट के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टियों के पैसे जो है आज गुरबा को बांटा जा रहा, गरीबों को क्या बांट रहा, मैं अपना जाती पैसा दे रहा हूं बोलकर बांट रहा, उन्हें बांट रहा नहीं बांट रहा। ये गलत रवैये वाले लोग, ये गलत लोग अगर हुकूमत पर बैठेंगे तो इसी तरह गरीबों के माल को अपना बाप का माल समझकर इस्तेमाल करती हो। कर रही नहीं कर रही, आज हो रहा नहीं हो रहा। वक्फ की प्रॉपर्टियों का मसला देखिए आप, लाखों करोड़ों रुपए वक्फ की प्रॉपर्टियों पर बैठने वाले जिम्मेदार हुक्मरानों ने अपने बीवी बच्चों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लिख चुके हैं। वो मर भी गए तो क्या भी नहीं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं। वो किसके हजरत? वक्फ की प्रॉपर्टी। अगर कोई हुकूमत वालों से ये सवाल कर ले, ये जो पैसा तुम्हारे पास है ये कहां से आया, अगर खुदा का डर रहा तो उन्हें जवाब देता वहां पर बैठ कर। मेरे पास सबूत है इस बात का। कई हमारे मुसलमान काउंसलर एमएलओ के पास लाखों करोड़ों प्रॉपर्टियां उनके पास है। गरीब थे, छपरासी थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था हजरत, जिस्म पर कपड़ा फटा था, लेकिन जैसे उन्हें हुकूमत पर बैठा लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टियां कहां से आ गई? कहां से आ गई ये चीजें? ये रिश्वत लिया हुआ पैसा है, ये कौम का लिया हुआ पैसा है, ये कौम से लूटा हुआ पैसा है। हमारे मुसलमान हुक्मरानों के पास लाखों करोड़ों रुपए मौजूद है कि नहीं? अगर खुदा का डर रहता तो फौरन उस चीज को उन्हें वापस करता वहां पर। ऐसे मुसलमान हुक्मरानों को भी मैं जानता हूं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को यह जब सवाल किया गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, हजरत सलमान फारसी से कहा, ऐ सलमान, बात दरअसल ये है, ये जो मैं लुंगी पहना हूं ये मेरा जाती कपड़ा है। ये जो मैं कमरे अपने गर्दन पर और अपने जिस्म पर जो मैं कपड़ा डाला हूं ये मेरा कपड़ा नहीं, ये बल्कि मेरा बेटा उमर बिन अब्दुल्ला को जो कपड़ा मिला था इसने वो कपड़ा मुझे हदिया किया, मैं अपने बेटे का कपड़ा ओढ़ा हूं। अगर अल्लाह का डर होता तो बंदा जो है जवाब दे सकता है, खुदा का डर नहीं तो उन्हें जो चाहे कर सकता उन्हें। आज वक्फ की प्रॉपर्टियों का मसला यश ना हजरत, लाखों करोड़ों रुपए आदमी बोल रहा आपके सामने, लाखों करोड़ों रुपए आज जो है वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टियां हजम हो रहा कि नहीं हो रहा? चंदा भीख मांगने आया तो, गरीबों के घरों के पास भीख मांगने आया तो अपना जाती पैसा समझकर उठाकर उड़ाता उन्हें, हालांकि पैसा किसका? वो वक्फ का माल। कहां इस्तेमाल करना, कहां दिया जाता ये किसी को मालूम नहीं है। बात समझ में आ रही? तो औकाफ की इमलाक पर भी इसी तरह होता है। और इसी तरह रिश्वत का एक मामला ये भी जहन में रख के, वोट के नाम पर लोगों से पैसा देकर उनसे वोट लेना ये भी रिश्वत के हुक्म में है। बात समझ में आ रही? भाई मिसाल के तौर पर कोई एमएलए काउंसलर खड़ा, उन्हें बोला मुझे वोट डालो, 2000 के नाम पर 2-2 के नाम पर वोटों को बेचना ये भी रिश्वत है, ये भी रिश्वत है, हराम है ये भी। कई हमारे मुसलमान, इस बार की मैं बात कह रहा हूं, इस बार हमारे बेंगलोर का जो इसका कर्नाटका का जो वोटिंग का मसला आया, कई मस्तूरात रातों की नींदें हराम करके घरों के दहलीज के पास बैठकर 2-2 हजार रुपए लेने के वास्ते रातों की नींदें हराम करके जपे। मैं नमाज के लिए निकला, फजर की नमाज को जाकर मैं देखा कभी औरतों की गुंपे बैठी वहां। मैं पूछा कई को बैठी हैं औरतें? कहा कि हजरत 2-2 हजार रुपए बैठ रही है हजरत, उसके वास्ते आपको बैठी। क्यों नहीं बैठ रहे? काउंसलर बैठी ना उसके वास्ते, उन्होंने 2-2 हजार रुपए बैठ रही, वो भीख के पैसे लेने के वास्ते बैठ कोई हजरत। रिश्वत है, रिश्वत ये भी। 2-2 हजार के नाम पर, 500 रुपए के नाम पर जो वोटें बेची जा रही, इनके लोगों की वोटों की बेचने की वजह से आज हमारी कौम बर्बाद हुई कि नहीं हुई? जालिम हुक्मरान बैठा कि नहीं बैठा? 2-2 हजार के नाम पर वोटें बेची गई। तो इस तरह वोट के नाम पर पैसा लेना ये भी रिश्वत है, ये भी हराम है। बात समझ में आ रही? इसी तरह रिश्वत के नाम पर बाज आप देखते हैं वोट जब करीब आता है, वोट का जब मामला करीब आता है, बाज एमएलए काउंसलरों को आप देखते होंगे कि वो लोग मस्जिदों और मदरसों को पैसों की चक्कें देती नहीं देते? आप जानते हैं कि नहीं? उन्हें एमएलए और काउंसलर आकर क्या करता, उन्हें फला मस्जिद को इतने लाख रुपए, फला मदरसे को इतने लाख रुपए देता कि नहीं देता? याद रखना, वोट के नाम पर इस तरह की पैसे भी लेना जो है हराम है, रिश्वत है, ये भी है कि नहीं? गुलिस्ता जो है हमारे मार्केट के अंदर एक बंदा मुसलमान जो है काउंसलर के सीट के लिए बैठा था, उसने मेरे एक मस्जिद को 25-25 लाख रुपए दिया, उन्हें क्या चकली कर दिया। लेकिन जब फतवा आया, बाहर उलमा से फतवा आया, इस तरह जो है वोट के नाम पर इस तरह हुकूमत से कोई भी क्यों ना एमएलए काउंसलर बन रहा, उन्हें कोई भी पैसा दे रहा, इस तरह लेना हराम है बोले तो उन्हें आपको मीडिया में बोलता क्या मालूम, भाई मस्जिद को दिया तो क्या जा रहा पैसा। हालांकि शरीयत का हुक्म क्या है, वोट के करीब किसी से उससे किसी भी चीज का मुआवजा लेना यह हराम, ये रिश्वत के हुक्म में है कि नहीं? इसी तरह जो है शादी ब्याह में जोड़े जहेज को लेती ना, ये भी रिश्वत का हुक्म है, ये भी गुनाह है।
رشوت جو شادی بیاہ میں جوڑے جہیز کو لے دی، اتنے لاکھ روپے جوڑے کو دو، اتنے لاکھ روپے یہ دیو، یہ بھی جوڑے جہیز کو لینا، یہ بھی رشوت کے حکم میں ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیزیں ایسی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ شریعت مطہرہ کے اندر رشوت لینا دینا اور رشوت کا معاملہ کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا، یہ دونوں بھی جو ہے کیا ہے، یہ دونوں بھی کون ہیں، یہ دونوں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا، سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور اسی طرح اگر کسی نے رشوت کے طور پر کسی سے مال لیا ہے وہ مال کو واپس کرے۔ جوڑے جہیز کے نام پر ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، ذہن میں رکھنا، جوڑے کے نام پر جو پیسہ لیتی نا، 1 لاکھ روپے دیو حضرت، 2 لاکھ روپے دیو، 50,000 روپے دیو، یہ جوڑے کے نام پر پیسہ لیتے، یہ رشوت ہے۔ اس رشوت کے پیسوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنی بیوی کو واپس کرنا ضروری ہے۔ بھئی ایک بندہ اپنی بیٹی کو بھی دے رہا، ساتھ ہی ساتھ اس سے پیسہ مانگ رہا، یہ رشوت کے حکم میں ہے۔ یہ تو شریعت یہ کہتی ہے جو پیسہ اس نے لیا ہے ان پیسوں کو اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کرے، اگر کسی نے لے رکھا ہے فوراً جو ہے واپس کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حلال و پاکیزہ روزی نصیب فرمائے، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔